جی میرا سوال یہ ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، یعنی دنیا کی سچائی کیا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بھائی یاد رکھیں، زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی سچائی انسان کے لیے کیا ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے اور دنیا چھوٹ سکتی ہے۔ اور دنیا کی حقیقت کیا ہے کہ اس دنیا کے اندر لوگ، انسانوں کی زیادہ تر بھیڑ جیون کی سچائی سے بھٹکی ہوئی ہے، جیون کی حقیقت سے بھٹکی ہوئی ہے، اپنے سچے بنانے والے مالک سے بھٹکے ہوئے ہیں، جیون کے اصل مقصد سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اس دنیا میں ہر انسان جیون کا سمے لے کے آتا ہے، وہ جیون پورا ہونے کی طرف جا رہا ہے، ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، مگر ادھر انسان کا دھیان ہی نہیں ہوتا۔ دنیا میں ہمیشہ جینے کا دھیان ہوتا ہے، صرف دھوکے پہ نگاہ ہوتی ہے۔ دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کے انسان دنیا کی دوڑ لگاتا ہے۔ اس دنیا میں زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ دھوکے میں چلنے والی ہے، سچائی سے اندھے ہیں لوگ، سچائی کو دیکھ کر بھی کہ لوگ دن رات مر رہے ہیں، اپنی موت سے بے خبر ہیں۔ اور جو انسان سچ بولے، جیون کا صحیح مقصد بتائے، اسے لوگ پاگل سمجھتے ہیں۔ اس دنیا کی بستی میں، اس دنیا کی بستی میں سچ بولنے والے کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ اسے اس دنیا میں اس قدر جھوٹا سمجھا جاتا ہے، اس قدر جھوٹا سمجھا جاتا ہے کہ وہ سوچنے لگتا ہے کہ کہیں وہ دیوانہ تو نہیں ہے۔ کیونکہ بھی جب زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ دھوکے پہ چلنے والی ہو، جھوٹ پہ چلنے والی ہو، تو بیچارہ ایک انسان بھی جو ہے پریشان ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، اکیلا سچائی پہ چلنے والا۔ اتنی ساری جھوٹوں کی بھیڑ ہے دنیا میں، تو وہ بھی جو ہے جب تک اللہ تعالیٰ اسے مضبوط ایمان نہ دے سچائی پہ جمنے کا، تو وہ بھی جو ہے کنفیوژ میں رہتا ہے۔ وہ بھی سوچتا ہے کہ میں دیوانہ تو نہیں ہوں کہ میں ان کو سمجھا رہا ہوں، میں ان کو جیون کا مقصد بتا رہا ہوں کہ جیون بیکار ہے، ہماری جان اللہ کے قبضے میں ہے، یہ جیون کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، دنیا کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ کہ لوگوں جاگ جاؤ، تم اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہو۔ انسان سمجھائے کہ موت کے بعد اصل زندگی ہے، جنت اور جہنم ہے۔ جب لوگ اس کے نہیں مانتے تو وہ جو ہے بیچارہ پریشان ہوتا ہے۔ تو جنت اور جہنم کو سوچتا ہے تو یاد رکھ، کنفیوز نہ ہو، وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ تیرا سوچنا ہی اس کے موجود ہونے کو دکھاتا ہے، ظاہر کرتا ہے۔ جب تک کوئی چیز نہ ہو اس کی چرچا نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا میں اللہ کی طرف سے سب کو امتحان کا، جیون کا سمے دیا جاتا ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان اس دنیا سے جانے کے لیے آتا ہے، کچھ سمے کے لیے ٹھہرنے کے لیے، گزر بسر کرنے کے لیے اور امتحان دینے کے لیے آتا ہے، اور پھر یہاں سے چلا جاتا ہے۔ کوئی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہتا ہے۔ اللہ کے پاس سے ہر انسان ایمانداری کا دعویٰ کر کے آتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، میں ایماندار ہوں، میں سچا ہوں۔ اللہ نے اسی دعوے کا جو ہے ٹیسٹ لیا، ہمیں دنیا میں بھیجا۔ اور سب سے بڑی ایمانداری یہ ہے کہ انسان اپنے جیون کے مقصد کو پہچانے، اپنے مالک کو پہچانے، اس کے ادھیکار اس کو دے۔ یہ سب سے بڑی ایمانداری ہے، اس کے حکم پر چل کے اسے راضی کرے۔ تو اس دنیا میں انسانوں کی بھیڑ اللہ سے وعدہ کر کے آتی ہے کہ میں ایمان والا ہوں، میں تجھے راضی کر کے آؤں گا، اور یہاں سے ٹیسٹ دے کر چلے جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا اور ان سب کا فیصلہ کرے گا۔ جس نے جیسے کرم کیے ہیں اس کو ویسا ہی بدلہ دے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے دو راستے کھولے ہیں۔ چاہے میرا احسان مان، مجھے راضی کر، اس کا بدلہ موت کے بعد جنت ہے، اللہ کا انعام ہے۔ اور چاہے میری ناشکری کر، مجھے بھول کر جیون گزار، آخر تجھے مر کر لوٹنا میری ہی طرف ہے۔ چاہے مجھے بھول کر جیون گزار اور دنیا میں بھٹک جا، دنیا کو لے لے، یا تو مجھے راضی کر کے میرا انعام لے لے، موت کے بعد جنت کا انعام، یا پھر مجھے ناراض کر کے دنیا لے لے، اور موت کے بعد پھر نرک کی آگ میں جا۔ اللہ نے یہ دونوں راستے انسان کے سامنے کھلے رکھے ہیں اور دونوں کی ڈھیل دی ہے۔ اب جو انسان چاہتا ہے اللہ کو بھول کر کے دنیا بٹورنے پہ لگتا ہے، جتنا بے ایمانی سے دنیا بٹورتا ہے وہ دنیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ویسی راستہ کھول دیتا ہے۔ اب ہم دیکھیں، کوئی انسان ہے، اسے پلاٹ بے ایمانی کرنی ہے،
اسے کسی اور کو بے نامہ کرانا ہے، اس نے پہلے کسی کو اور کو کرا دیا، اب وہ سوچے گا بھئی کسی ایسے کو بے نامہ کراؤ جو طاقتور آدمی ہو، ہیں، جو لمبا چوڑا بے ایمان ہو، جو دھینگ ہو، تو یہ اس سے پھر چھین نہیں پائے گا، حالانکہ پلاٹ تو اس کا ہے۔ انہوں نے کہا اس کو بیچو، اب اس کو بیچ دیا، ہیں، اب اس نے بیچارے نے فون کرایا کمزور نے، جس کا پلاٹ تھا اصل میں، اب وہ کہتا ہے کہ وہ فلاں کے فون آئے، فلاں بدماش کے فون آئے میرے پاس، فلاں دلال کے فون آئے میرے پاس، وہ بھی میرے جاننے والے نکلے، واہ بھئی واہ۔ تو بے ایمان آپس میں اکٹھے ہو کر اور پھر حرام کا مال کھاتے ہیں۔ جتنا بے ایمانی میں آگے بڑھے گا اتنی حرام کی دولت آتی رہے گی، مگر یاد رکھنا اللہ نے جیون کا سمے دیا ہے، جس دن یہ سمے ختم ہوگا دنیا میں جو کچھ اکٹھا کیا ہے حرام کی دولت سے سب ختم ہو جائے گا، اور موت کے بعد جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہ بچ پائے گا، اللہ کی ناراضگی کے سوا کچھ نہ بچ پائے گا۔ تو میرے بھائیو، ہم مسلمان ہیں، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اللہ کا علم حاصل کرے، قرآن مجید اور حدیث کا گیان حاصل کرے اور دنیا کے ہر انسان تک پہنچائے، لوگوں کو پیار محبت سے شیطان کے پھندے سے نکالیں، ہیں۔ تو میرے بھائیو، محبت بانٹو، محبت سے لوگوں کو سمجھاؤ، لوگ محبت سے سمجھیں گے شیطان کے دھوکے کو کہ یہ دنیا دھوکا ہے، اسلام کی طرف لوگ آئیں گے۔ نشہ پلا کر گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساکھی۔ انسانوں کو بگاڑنا تو سب کو آتا ہے، مزہ تب ہے جب بگڑے ہوئے انسان کو ہم اللہ کی طرف لائیں، اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو اللہ کی طرف لائیں، پیار سے محبت سے انہیں جیون کی سچائی کے ہوش میں لائیں۔ لوگ دنیا میں دھوکے میں جی رہے ہیں، وہ دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر جیون کا سمے برباد کر رہے ہیں اور جیون کے مقصد سے ہٹے ہوئے ہیں اور جیون ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ تو برے کو برا کہنا کون سا مشکل کام ہے؟ برے کو تو ہر انسان برا بول دیتا ہے، ہیں، لیکن برے کا ہاتھ پکڑ کر سینے سے لگانا، ہیں، برائی سے نکالنا اور اللہ کے بھٹکے ہوئے بندے کو اللہ کی طرف لے آنا، یہ ہے اصل کام۔ تو یاد رکھنا، اسلام کی دعوت جب ہم دیں تو ہم پیار محبت سے لوگوں کو، اللہ کے بھٹکے ہوئے بندوں کو شیطان کے دھوکے سے باہر نکالیں، اس دنیا کے دھوکے سے باہر نکالیں۔ ایک پیار محبت کا ہی ہتھیار ہے، یاد رکھیں۔ انسان نفرت سے اور اکڑ کے بولنے سے کبھی انسان اللہ کی راہ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ انسان دنیا کے دھوکے میں ہے۔ تو بھئی دنیا کی حقیقت کو سمجھیں، اللہ کا علم حاصل کریں، اور آپ ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ آپ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں۔ اور بھی میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غفلت میں سوئے ہوئے